یہ نام کوئی کام بگڑنے
اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا دل بسمل کا اس در پر نظارہ ہم بھی دیکھیں گے دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ درے دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی سائل درے دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی سائل وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ
گنبد خضرا سے ٹکراتی ہوئی بوندیں، وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے، وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، گزارے رات دن اپنے اسی امید پر ہم نے، گزارے رات دن اپنے اسی امید پر ہم نے، کسی دن تو جمال روئے زیبا ہم بھی دیکھیں گے، کسی دن تو جمال روئے زیبا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، دم رخصت قدم بھر کر، دم رخصت قدم من بھر کے ہیں محفوظ کرتے ہیں، دم رخصت قدم من بھر کے ہیں محسوس کرتے ہیں، کسی نے جا کے لوٹانے کا یارا ہم بھی دیکھیں گے، کسے جا کے لوٹانے کا یارا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، پہنچ جائیں گے جس دن اے اجاگر کے قدموں میں، پہنچ جائیں گے جس دن اے اجاگر کے قدموں میں، کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، آمین آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، ایک فضیلت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ کل بروز قیامت تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہو اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود و
सलाम पढ़ा करे। दुरूद पाक को पेश किया गया। अल्लाह पाक हमें भी कसरत के साथ दुरूद सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए हुस्न बरकत के लिए, बाइस रहमत के लिए, हज़ूर अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत के सारी सवाब के लिए दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या नबील्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या रबी या फरशी या हाशिमी या मुतनबी या रसूलल्लाह। प्यारे मुस्लिम, आज जुम्मा मुबारक है, बड़ी मुबारक घड़ियाँ हैं और अल्लाह तबारक व तआला के करम से हम उसके घर में हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला के बेपाया करम है कि उसने हमें नमाज़ जुमा की बरकतें लूटने के लिए हमें अपनी मस्जिद का नमाज़ी बनाया है। 24 जून है आज 2022 जुम्मा मुबारक और 24वीं तारीख है ज़िकातुल फ़ितर। आज मौजूद है हज, काबा मौज़ूमा, हज बैतुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का की बारगाह का हज। आज उसके बारे में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल हम सुनेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का कुछ वाक़या सुनेंगे। तूफ़ान नूह से पहले काबा मौज़ूमा की जगह कहाँ थी और अब कहाँ है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में सूरह इब्राहीम आयत नंबर 37 तर्जुमा आसान तर्जुमा कुरान कंज़ुल इरफान। ए हमारे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद को तेरी इज्जत वाले घर के पास एक ऐसी वादी में ठहराया है जिसमें खेती है, जिसमें खेती नहीं होती। ए हमारे रब, ताकि वो नमाज कायम रखें तो तू लोगों के दिल इनकी तरफ मुआइल कर दे और इन्हें फलों से रिज़्क़ अता फरमा ताकि वो शुक्रगुजार हो जाएं। अल्लाह अकबर। यहाँ पर इसकी कुछ तफसीर के मामला हम सुनते हैं। तफसीर सिरात जिनान, रब्बना, ए हमारे रब। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के खलील हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ पर गौर कर रहे हैं। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि दी ज़रइन इंदा बैतिकल मुहर्रम। यानी कि ए हमारे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद को तेरी इज्जत वाले घर के पास एक ऐसी वादी में ठहराया जिसमें खेती नहीं होती। इस आयत में वादी से मुराद वो जगह है जहाँ अब मक्का मुकर्रमा है। ज़ुर्रियत से मुराद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हुर्मत वाले घर से मुराद बैतुल्लाह शरीफ, जो तूफ़ान नूह से पहले काबा मुक़द्दसा की जगह था और तूफ़ान नूह के वक्त आसमान को उठा लिया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दौर का पस मंज़र ये है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम सरज़मीन शाम में हज़रत हाजरा
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پاک سے پیدا ہوئے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ اس وجہ سے ان کے دل میں کچھ جذبات پیدا ہوئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو میرے پاس سے جدا کر دیجیے۔ حکمت الہی نے یہ ایک سبب پیدا کیا، چنانچہ وحی آئی، آپ علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین میں لے جائیں جہاں اب مکہ مکرمہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو اپنے ساتھ براق پر سوار کر کے شام سے سرزمین حرم میں لائے اور کعبہ مقدسہ کے نزدیک اتارا۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ پانی، ایک توشہ دان میں کھجوریں اور ایک برتن میں پانی دے دے کر آپ واپس ہوئے، مڑ کر ان کی طرف نہ دیکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آپ کہاں جاتے ہیں یا عائشہ؟ انہوں نے عرض کی کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ آپ ہمیں اس وادی میں انیس و رفیق کے بغیر چھوڑے جاتے ہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند مرتبہ یہی عرض کیا اور جواب نہ پایا تو کہا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر انہیں اطمینان ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے اور انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی جو آیت ابھی تلاوت کی گئی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرزند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلانے لگی۔ جب ان کے پاس موجود پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت ہوئی اور صاحب زادے کا حلب شریف بھی پیاس سے خشک ہو گیا تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی جستجو یا آبادی کی تلاش میں صفا مروہ دو پہاڑیاں کی، صفا مروہ کے درمیان دوڑی۔ ایسا 7 مرتبہ ہوا، یہاں تک کہ فرشتے کے پر مارنے سے یہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک سے اس خشک زمین میں ایک چشمہ زم نمودار ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے بعد ہوا۔ آگ کے واقعے میں آپ علیہ السلام نے دعا نہ فرمائی تھی، اس واقعے میں دعا کی اور عاجزی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی کارسازی پر اعتماد کر کے دعا نہ کرنا توکل اور بہتر ہے، لیکن مقام دعا اس سے بھی افضل ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس دوسرے واقعے میں دعا فرمانا اس لیے ہے کہ آپ بدرجہ کمال میں بدم ترقی پر تھے۔ آگے فرمایا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، یعنی اے ہمارے رب عز و جل، میں نے اپنی اولاد کو ناقابل زراعت وادی میں اس لیے ٹھہرایا تاکہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد اس وادی میں تیری ذکر اور تیری عبادت میں مشغول ہوں اور تیرے بیت حرام کے پاس نماز قائم کریں۔ اے اللہ، ان لوگوں کی دل ان کی طرف مائل کر دے۔ اے اللہ عز و جل، تو لوگوں کی دل ان کی طرف مائل کر دے تاکہ وہ اس وادی کے اطراف اور دیگر شہروں سے یہاں آئیں اور ان کے دل اس پاکیزہ مکان کی زیارت کے شوق میں کھینچیں۔ اس میں ایمانداروں کے لیے یہ دعا ہے کہ انہیں بیت اللہ کا حج میسر آئے، اور اپنے یہاں رہنے والی اولاد کے لیے یہ دعا ہے کہ وہ زیارت کے لیے آنے والوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں ایک عظیم الشان اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، وہاں پر کھیتی نہیں ہے، کعبہ معظمہ کے ارد گرد جو ہے کھیتی نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ یا اللہ، میں نے یہاں پر جو چھوڑا ہے تیرے حکم کے مطابق، ان کو کھیتی باڑی کے لیے نہیں چھوڑا، تیری عبادت کے لیے چھوڑا ہے، تیری عبادت کے لیے چھوڑا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے لیے جب بندہ اپنے آپ کو لگا دیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسباب خود ہی مہیا کر دیتا ہے۔ اب دنیا کے کونے کونے سے پھل جو ہے وہاں پر آتے ہیں، جو پھل آپ کو کہیں بھی نہیں میسر نہ آئے
وہ وہاں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے. ایسے ایسے عالیشان گھر. اللہ اکبر. دیکھتا ہے کھاتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار کمال ہو گئی یار, ایسا گھر میں نے کبھی کہیں کھایا ہی نہیں. تو پیارے محترم صاحب یاد رکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو جو ہے مختص کر لیں, اپنے آپ کو مشغول کر لیں, اپنے آپ کو لگا دیں, تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا کر دے گا. خالق اسباب, خالق کائنات جو ہے وہ مسبب الاسباب ہے, سب سے بہتر سبب بنانے والا ہے. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ رکھنا چاہیے کہ ہم اس کی عبادت کرتے رہیں, اور یہاں پر بیت اللہ شریف کا حج میسر آئے, اور اپنے یہاں آنے والی اولاد کے لیے یہ دعا ہے کہ زیارت کے لیے آنے والوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. جو یہاں پر آتے ہیں, حج کے لیے آتے ہیں, عمرہ کے لیے آتے ہیں, زیارت کے لیے آتے ہیں, زیارت حرمین شریفین کے لیے آتے ہیں, ان سے فائدہ کیا؟ دینی بھی فائدہ, دنیاوی فائدہ ہے. دینی فائدہ یہ ہے کہ ان نیکوں کی زیارت ہو جاتی ہے, نیک لوگ ان کی زیارت کرتے ہیں. اچھا, دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ ان کو برکتیں ملتی ہیں, وہاں پر ان کو کھانے پینے کی چیزیں میسر آ جاتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. قبیلہ جرہم کہ اس طرف سے گزرتے ہوئے ایک پرندہ دیکھا تو انہیں تعجب ہوا کہ بیابان میں پرندہ کیسا, شاید کہیں چشمہ نمودار ہوا ہے. جستجو کی, تجسس کیا تو دیکھا کہ زمزم شریف میں پانی ہے, اور یہ دیکھ کر ان لوگوں نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہاں بسنے کی اجازت چاہی. انہوں نے اس شرط سے اجازت دی کہ پانی میں تمہارا حق نہ ہوگا, پانی پی سکیں گے, حق کوئی نہ ہوگا. وہ لوگ وہاں بسے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کے تقویٰ اور پرہیزگاری کو دیکھ کر اپنے خاندان میں آپ علیہ السلام کی شادی کر دی. کچھ عرصے کے بعد حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصالحہ کمال ہو گیا. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پوری ہوئی, اور آپ نے دعا میں یہ بھی فرمایا اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کا یہ ثمرہ ہے کہ بہار, خزاں, گرمی سردی کے مختلف فصلوں کے میوے وہاں بیک وقت موجود رہتے ہیں. اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کمال کرم ہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ پر ایسی شفقت فرمائی, ایسی محبت فرمائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا جہاں کے پھل جو ہیں وہ آپ کے اس شہر میں بیت اللہ شریف کے ارد گرد جو ہے وہ بھیجنا شروع کر دیے. آج آپ دیکھتے ہیں جیسے ابھی آپ نے سنا دنیا جہاں کے پھل وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آپ نے دعا کی اس دعا کا یہ ثمرہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے خلیل فرماتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. یعنی تمام تعریف اس اللہ کی دی جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق دیے. بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور فرزند کی دعا کی تھی, اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. آپ علیہ السلام نے اس کا شکر ادا کیا, بارگاہ الہی میں عرض کیا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام دیے. بے شک میرا رب عز و جل میری دعا قبول فرمانے والا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال, ایک کم 100, کون سی عمر میں؟ ایک کم 100 آپ کی عمر مبارکہ تھی. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 112 سال تھی. اللہ اکبر. پیارے محترم اسلام بھائی, اس سے معلوم ہوا کہ بیٹا اللہ عز و جل کی بڑی نعمت ہے, خصوصاً جب کہ نیک اور پرہیزگار ہو, کیونکہ اس سے دنیا اور آخرت دونوں قابل ہو جاتی ہیں. لیکن بیٹیوں سے گھبرانا مومن کی شان نہیں ہے. یاد رکھیے بیٹیاں ہونا عیب نہیں ہے. کیا کہا میں نے؟ بیٹیاں ہونا, بولو تو صحیح. حضرت اگر یہ بیٹیاں ہونا عیب ہوتی تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کو نہ دیتا, کیونکہ نبی تو بے عیب ہوتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے بانج ہونا بھی کوئی عیب نہیں ہے. جی
بانج ہونا، اولاد کا نہ ہونا، بانج کی بات اولاد کا نہ ہونا یہ عیب نہیں ہے. اولاد کا نہ ہونا عیب، اگر عیب ہوتا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام نے جن کی اولاد ہی کوئی نہ ہوئی، اللہ کے حکم سے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہی تھی، تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا کیے اور حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا فرمائے. یاد رکھیے اولاد کا نہ ہونا ہے عثمان بھائی، اولاد کا نہ ہونا عیب نہیں ہے. آج عورت بچہ پیدا نہ کر سکے تو اس کے اوپر بٹن ڈال دیتے ہیں، اس کو چیک اپ کرواتے ہیں، اس کے ٹیسٹ پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، بندہ اپنا کرواتا کوئی نہیں، عورتیں مگر دے رہتے ہیں. تو یاد رکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اولاد دیے تو مل کے رہے گی، اولاد دیے تو آپ کو مل کے رہے گی. اور اگر نہیں دی تو بڑے بڑے پہلوانوں کے ہاں اولاد نہ ہوئی، بڑے بڑے حکامات کے حکیموں کے گھر میں اولاد پیدا نہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے گھر میں اولاد نہیں ہے. اور اگر اولاد ہو جائے وہ اطلاق سے بنتا ہے، اس کے گھر میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ 10-12 بچے پیدا کر دیتا ہے، یہ اس کی مشیت ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن پاک آیت کا مفہوم پیش کرنے لگا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ میں جسے چاہیں بیٹے دیں، جسے چاہیں بیٹیاں دیں، جسے چاہیں دونوں دیں، اور جسے چاہیں کچھ بھی نہ دیں. یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتا ہے. آئیے بیٹیوں کی فضیلت سنتے ہیں. بیٹوں کے جو بڑے لوگ ہیں نا وہ گنگاتے ہیں. مجھے ابھی پتہ لگا سونی بھائی ہمارے یہاں تعویذات لینے کے لیے ایک شخص آیا، اس نے کہا ہماری بیٹی نے، اس کے گھر تیسری بیٹی ہوئی ہے، اس کا شوہر اس کو لینے کے لیے نہیں آ رہا. تو نے بیٹی کیوں پیدا کی؟ تو نے بیٹی کیوں پیدا کی؟ اس بدبخت کی عقل ماری گئی. اب اولاد دینا تیرے لیے اس عورت کے ہاتھ میں، یہ تو اللہ کی دین ہے. آئیے بیٹی کی فضائل سنتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم رؤوف رحیم علیہ السلام تسلیم ارشاد فرمایا، جس شخص کی بیٹی ہو پھر نہ تو اسے زندہ دفن کیا، نہ اسے ذلیل کیا، نہ اس پر اپنے بیٹے کو ترجیح دی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. سبحان اللہ. نہیں کہنا کیا ہو گیا ہے؟ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو کہتے ہیں یار بیٹی نہ ہوئے بیٹے ٹھیک ہیں، مارتے نہیں پڑھ دی بیٹے. ہاں بار کاٹ دینے اللہ نیک اولاد دے. ہاں اللہ اولاد دے کہتے ہیں نا، ایک ہو نیک ہو. سوچی بھی آدھے بتا گیا، ایک ہو نیک ہو. اللہ اولاد دے تو نیک اولاد دے. لیکن ایک اور بات ہے، اولاد دیا تو اس کی پرورش کریں گے تو نیک ہوگی نا. اولاد دی ہے آپ اس کی پرورش بھی تو کریں نا، پرورش آپ کی ذمہ ہے. اس کو اچھی اور بری تمیز دینا آتا ہے، اور پھر اللہ کے اوپر چھوڑے، دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دعا کریں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، دعا کرے گا. دعا یہ دعا ہے. اب دعا یرد الدعا کیا ہے؟ اب دعا یرد البلا، دعا جو ہے بلا اٹھا دیتی ہے. دعا مخل عبادت، دعا عبادت کا لفظ ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ نیک اولاد پیدا کر دے گا، اولاد کو بھی نیک بنا دے گا. اچھا ایک نیک اولاد کے لیے ایک نسخہ آپ کو پیش کرنے لگا. جس کی اولاد فرما بردار نہیں ہے، نیکوکار نہیں ہے، تنگ بڑا کرتی ہے، جب اولاد سوئی ہوئی ہو، بڑا یا چھوٹا سویا ہوا ہو، اس کے سرہانے 4 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہو کر اتنی بلند آواز سے، جب وہ سویا ہوا ہو، اتنی بلند آواز سے سورہ اخلاص پڑھے کہ اس کی آنکھ نہ کھلے. جیسے 4 فٹ یہ بن جاتا ہے نا، یہ 4 فٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. تلفظ جو ہے وہ آنی چاہیے، مخارج کے ساتھ ادائیگی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک مرتبہ پڑھ لیا، پھر درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم. ایک مرتبہ یہ پڑھے اللہ کے حکم سے، اس کی اولاد نیکوکار ہو جائے گی اور تنگ کرتی ہے تو تنگ بھی کرنا چھوڑ دے گی. سونی بھائی بڑا پیارا، بڑا مجرب عمل ہے یہ، بڑا مجرب عمل کر کے دیکھیں. اگر آپ کو
رزلٹ نہ وہ محسوس ہونا کہ رزلٹ کو یہ آ نہیں رہا یار بچہ اور بگڑتا جا رہا ہے. آپ اپنی تلفظ اپنے قاری صاحب کو سنا دیں, اپنی مسجد کے امام صاحب کو سنا دیں, آپ کے تلفظ ٹھیک ہوں گے تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کے کام پورے ہوئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی پرورش کرے کہ انہیں ادب سکھائے, ان پر مہربانی کرے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے نیاز کر دے, تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں کی پرورش کرنے والے کو بھی یہ ثواب ملے گا؟ ارشاد فرمایا ہاں 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں کی پرورش کرنے پر بھی یہی ثواب ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر لوگ ایک بیٹی یا ایک بہن کے بارے میں پوچھتے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دیتے کہ ایک بیٹی کی پرورش پر بھی یہی ثواب ہے. بیٹیاں بولی جی اچھی, آپ بولو تو صحیح, آپ کے گھر میں کس کے گھر میں بیٹیاں ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. الحمدللہ میرے گھر میں 3 شہزادی بیٹیاں ہیں الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم ہے, اور 2 عالمہ بن رہی ہیں, ایک 4تھے درجے میں اور ایک 3رے درجے میں الحمدللہ, 4th ایئر 3rd ایئر درس نظامی کر رہی ہے الحمدللہ. اپنی اولاد اللہ نے اولاد دی تو دین کی طرف لگائیں. میں نے دیکھا یہاں پر سونی بھائی بچہ جو ہے نا ڈالوں گا نا تھوڑا جس کے وہ بس کھلا کر اس کو تو ہے نا ذہن کو گم کر دیتے ہیں. اب وہ پڑھائی جو کا نہ رہا لوگ یہ مدرسے پا گئے ہیں, کیا کرو دیکھو کیسا ان کا ہے نا لوگوں کا ایمان بھی ہے کہ یار اس کو مدرسے میں ڈالا چل جائے گا, دنیاوی طور پہ ڈالا تو چلے گا نہیں. ہاں اللہ کی راہ میں بندہ اپنے اولاد دے دے نا تو اللہ تبارک تعالیٰ اللہ نے چلانا نا, بندے نے تھوڑی چلانا ہوتا. رب تبارک تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احمد ان کا نام تھا, جو بزرگ تھے نا ان کا نام تھا احمد. چھوٹے ہوتے میں نا آپ کے والدین نے آپ کو راہ خدا میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا. آپ بڑے ہو گئے, مفتی بن گئے, علامہ فہمہ بن گئے نا بڑے. جب ایک رات سردیوں کی رات میں جب گھر واپس آئے نا تو دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی کون؟ جواب دیا آپ کا بیٹا احمد. اندر سے بھی جواب ہے کون احمد؟ کیا جواب ہے؟ کون احمد؟ وہ جس کو راہ خدا میں جو آپ نے علم دین کے لیے بھیجا تھا. اندر سے جواب ہے جو ہم راہ خدا میں چیز دے دیتے واپس نہیں دیتے, جاؤ دین کی خدمت کرو جا کر. ایسے ہوتے تھے ماں باپ, ایسے والدین ہوتے تھے. آج دعوت اسلامی والے کے یار 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں اپنی بات ہیں نہ, یہ تو کام پہ جاتا ہے, یہ کام پہ نہ جائے گا تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ بھائی آپ چلو نہیں, یہ ہمارا کاروبار ہے. کوئی چلنے کے لیے تیار نہ, کوئی جانے کے لیے تیار نہیں, دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا. جو قدم آپ کو مسجد تک لے کے نہیں آ رہے جنت تک لے کے جائیں گے آپ کو؟ سوچیں تو صحیح ذرا, عقل کو استعمال کریں. 2 اور 2 کو 5 کرنا آتا ہے, یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی. جو قدم ہمیں مسجد تک لے کر نہیں آتے, دین کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں, ہم کہیں کہ جناب ہم جنت میں چلے جائیں. کرنا پڑتا ہے کچھ. اچھا کریں گے تو اچھا ملے گا. یہ سوسائٹی ملی جیسا بو گے ویسے ہی کاٹو گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی برائی بوئیں اور آپ کے مجھے اچھائی ملے, نہیں ہو سکتا جی. ہاں جی نہیں ہو سکتا. یہ آپ کے ساتھ تب ہوگا جب آپ اچھائی کریں گے تو آپ کو اچھائی ملے گی, اور جب اچھائی ملے گی تو کیا ہوگا؟ اچھائی ملے گی کیا ہوگا؟ اللہ کا رسول راضی ہو جائے گا. یار یہ جو حج ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے. آپ نے دعا فرمائی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ابھی یہ میں نے دعا پڑھی ہے, یہ ہم پڑھتے ہیں ہر نماز میں. کیا پڑھتے ہیں؟ ہر نماز میں پڑھتے ہیں. اب ہمارا تلفظ یہاں پہ کیا ہے؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ. کیا پڑھتے ہیں؟ ربی جعلنی. کیا پڑھتے ہیں؟ اونچی پڑھو ذرا. یہ نہیں ہے جیم کے اوپر کلکڑا ہے, وہ تو بجت کا ایک حصہ ہے. یہ ایک لفظ ہے, ورڈنگ ہے اس کی.
اب کہیں گے یہ کتب جلد کیا ہوتا ہے؟ یہ پڑھیں تو صحیح قرآن پاک، تلفظ کے ساتھ پڑھیں، قاعدہ پڑھیں. قاری صاحب یہاں پہ بیٹھے، عصر کے بعد ظہر کے بعد جو آپ کو وقت میسر آئے قاری صاحب یہاں ہوتے ہیں، آپ اسے تجوید سیکھ لیں تھوڑی سی کہ آپ قرآن پڑھ سکیں، آپ نماز پڑھ سکیں. ربج کیا پڑھنا ہے؟ ربج پڑھیں ذرا. ربج را کے اوپر پڑھنا آپ نے، یہ پر پڑھنے والا ہے. ربج را کے اوپر زبر ہے نا تو اس کو پر پڑھیں گے. کیا پڑھنا ہے؟ ربج. ربج مجھے پڑھے تو صحیح، میں تلفظ آپ کو صحیح کروانے لگا تو آپ صحیح تو کر لیں. ربج ربج یہ آپ نے جیب کے اوپر کلکلا کرنا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ومن نہیں ہے، نون کو یہاں پر ہم نے اخفا کرنا ہے. ومن ذریتی ربنا، ربنا نہیں ربنا، بات جو تشدید ہے ربنا وتقبل دعاء وانی تا تا اور طا میں فرق ہے. الف با تا نہیں آتا نا، پڑھنا چاہیے. ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی. آج کو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب ترجمہ سنیں. اے میرے رب مجھے اور کچھ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا رکھ. اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما. اے ہمارے رب مجھے، ربنا اغفر لی یا اللہ مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہو. آج بیت اللہ شریف کا طواف ہو رہا ہے. وہ منظر ہی عجیب ہے، وہ کمال منظر ہے، وہ روح پرور منظر. جہاں پہ صدائیں لگ رہی ہیں، وہ صدا کیا لگ رہی ہے وہاں پر؟ ایک زبان ہو کر، یکجا ہو کر، الگ الگ ہو کر نہیں، ایک زبان ہو کر پڑھنا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب ایک آخری دفعہ پڑھنا ہے. اب آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے. تصور جمانا ہے ہم خانہ کعبہ کی طرف جو ہے نا گرد چکر لگا رہے ہیں. ہم عرفات کی طرف جا رہے ہیں، مزدلفہ کی طرف جا رہے ہیں، مینا کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے دو کپڑے پہنے ہوئے، ایک اوپر ہے ایک نیچے باندھا ہوا ہے. ہمارے بال جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہیں، مٹی میں اٹے ہوئے ہیں، اور خاک حرم کی جو خاک ہے ہمارے سروں پر آ رہی ہے. وہ پیاری پیاری، وہ مبارک خاک، وہ برکتوں والی خاک، وہ شفا والی خاک ہمارے سر پہ آ رہی ہے. اور ہم کیا دعا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مزہ آیا؟ یا اللہ ہمیں وہ یہ جو تلبیہ ہے اس کو کہتے ہیں تلبیہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تلبیہ. یا اللہ ہمیں وہاں پر آگے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں سعادت دے دے یا اللہ. تیرے ابراہیم علیہ السلام نے پکارا ہے، یا اللہ اس پکار میں ہم بھی شامل ہوئے ہوئے ہوں. یا اللہ اس پکار میں ہمارے بہن بھائی بھی شامل ہوئے ہوئے ہوں، ہماری آل اولاد اس میں شامل ہوئی ہو، جنہوں نے کہا ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یا اللہ ہمیں اس مبارک آواز میں ہمیں بھی شامل فرما. پیارے محترم، حج کر لیں. جس کے اوپر حج ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، تگڑے ہیں، صحت ہے، آسانی ہے، حج کریں، فوراً حج کریں. یاد رکھیے حدیث مبارکہ میں وعید آئی ہے
جس کے اوپر حج فرض ہوا اور اس نے حج نہ کیا، جس کے اوپر حج فرض ہوا سستی کی وجہ سے اس نے حج نہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ہے کہ وہ نصرانی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے. اتنی سخت وعید ہے. اور ہمارے پاس ہوتی ہے نہ کوئی یار کوئی آپ یہ نہ سوچیں گے یار میری اب پہلی بیٹی کی شادی ہو جائے تو پھر کریں گے. آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا، بیٹی کی شادی رب نے کروانی ہے، بیٹیوں کی شادی اور رب نے کروانی ہے. آپ یقین جانیے میں ایسے یعنی کہ والدین کو جانتا ہوں جن کی اولاد بڑی ہو گئی، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے غیب سے ان کا سبب بنایا، ان کی بیٹیوں کی شادی ہو گئی، اب گھروں میں آباد ہے. ہاں آپ چھوڑ دیں اس بات کو، آپ کے پاس پیسے جوڑ رہے ہیں، کیوں جوڑ رہے ہیں؟ بیٹی کی شادی ہو نہیں، آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا، پہلے حج کریں، پہلے حج کریں. آپ پیسے آپ کے پاس جڑے ہوئے ہیں، صاحب استطاعت ہیں آپ، اور آپ کی صحت اللہ تعالیٰ نے دی، آپ جا سکتے ہیں، حج کر لیں. نہیں کریں گے سستی کریں گے، اللہ بے پرواہ ہے. جی ہاں، یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بے پرواہ ہے. تم میں سے کوئی پھر یہودی ہو کر مرے یا نصرانی، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور ایک اور چیز، حج کے بعد، حج سے پہلے حج کے بعد قربانی ہے. قربانی کے بارے میں فرمایا جو صاحب استطاعت ہوا اور اس نے قربانی نہ کی، فرمایا ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے وہ شخص، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. قربانی واجب ہے. آپ کے پاس پیسے ہیں، نہیں ہے پیسے، مال آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، سونا رکھا ہوا ہے، سامان رکھا ہوا ہے، آپ بیچ دیں، آپ اپنا سامان بھیج دیں، کوئی بات نہیں. اگر وہ 50,000 کا بک رہا تھا آپ 40,000 کا بھیج دیں، کوئی بات نہیں، اللہ کی رضا کے لیے بیچیں. 10,000 کا آپ کا لاس نہیں ہوگا انشاءاللہ، 10,000 سے زیادہ پروفٹ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. اللہ کے اوپر توکل تو رکھیں، اللہ کے اوپر اعتماد تو رکھیں، اس کے اوپر بھروسہ تو کریں. اللہ تبارک تعالیٰ جو آپ کو سارا ساتھ کھلاتا ہے، کیا ان دنوں میں کھلائے گا نہیں آپ کو؟ قربانی کریں، ضرور کریں، نیت کریں. میں قربانی خود بھی کروں گا، اپنی بیوی سے بھی قربانی کرواؤں گا انشاءاللہ. آپ کی گھر والی کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ پیسے دے دیں، آپ کی خدمت نہیں کرتی وہ ہیں؟ بولے تو صحیح، روٹی کون پکاتا ہے؟ اب بولو لازم تھی آپ ہی پکا دیں. ہاں تو نہیں بول دیتے. ٹائم ہو گیا، 2 منٹ رہ گئے، پچھلی دفعہ لیٹ ہو گیا تھا میں. روٹی کون پکاتا ہے؟ ماں باپ ہے تو یا ماں ہے یا بیوی ہے؟ ہاں بیوی اتنا خیال کرتی ہے یار. سال میں آج 19,000 روپیہ ہم نے اسے رکھا ہوا ہے. اجتماعی قربانی میں 19,000 روپیہ ہماری طرف جو ہے اجتماعی قربانی میں 19,000 روپیہ قوم بیشی کے ساتھ ہے. جس نے قربانی میں اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالنا ہے ہماری فضانی مشتاق مسجد میں حصہ ڈال لیں. میرے پاس میرا نمبر ہوگا آپ لوگوں کے پاس، نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ آ جائیں، وہاں پر انشاءاللہ آپ کو رسید مل جائے گی. بات یہ ہے کہ 19,000 روپیہ ہم نے رکھا ہوا ہے. کسی نے 17 بھی رکھا ہوا، کسی نے 18 بھی رکھا ہوا، کسی نے 15 بھی رکھا ہوا. 15 والے ہماری سمجھ میں نہیں آتے ویسے، 19,000 بھی سمجھ نہیں آ رہے تھے. ٹھیک ہے چلو پھر بھی کچھ نہ کچھ کر کے کر لیں گے، 1,15,000 کا 1,10,000 لے آواں گے، لیکن بڑے مہنگے جانور ہیں. خیر کوئی مسئلہ نہیں، اللہ سبب بنانے والا ہے. کون سبب بنائے گا؟ کون بنائے گا؟ پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اللہ تبارک تعالیٰ بہترین آپ کو قربانی دے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حج کی بھی سعادت عطا فرمائے، اور قربانی ہم پر واجب ہو گئے تو قربانی کی بھی سعادت عطا فرمائے، اور اپنے گھر والوں پر نرمی، شفقت، محبت عطا فرمائے. اور دین سکھائے اپنے گھر والوں کو. کیا سکھائیں؟ دین سکھائیں. مدنی چینل دکھا دیں آپ ان کو، مدنی چینل دکھائیں، کوئی نہ روکے مدنی چینل سے. مدنی چینل دکھائیں. ہفتے والے دن امیر علیہ السلام مدنی مذاکرہ فرماتے، مدنی مذاکرہ لازمی دکھایا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں ہے.